پاکستانی مردوں کا خواتین کو گھورنے کا مسئلہ۔ لڑکوں کو بچپن سے یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ رویہ غلط ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کتنی خواتین کو ذاتی حیثیت میں یا کسی بھی واسطے سے جانتے ہیں؟ یقیناً ان کی تعداد درجنوں میں تو ہوگی۔ ان میں سے چند ایک ضرور ایسی ہوں گی جن سے آپ کا فوری رابطہ ممکن ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں۔ آج ان سے ایک ایک کر کے پوچھیے کہ پاکستان میں عوامی مقامات پر مردوں کا یہ رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اور کیا انہیں بلا وجہ گھورا جاتا ہے؟ اور پھر جواب سنیے۔ شاید ہی کوئی خاتون ہو جو کہے کہ اس سے مسئلے کا سامنا نہیں ہے۔ ان خواتین میں عمر، قد، کاٹ، لباس، حلیہ اور معاشی حیثیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں کسی ایک معاملہ میں برابری ہے تو وہ یہی ہے کہ عورت کو کسی بھی حال میں، کسی بھی روپ میں بلا امتیاز گھورا جائے۔ مردوں کا گھورنے کا یہ رویہ پرانا ہے اور یہ حیثیت اور یہ بحث بھی کافی پرانی ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی صحافی ابسا کومل نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ان کے مشاہدے کے مطابق اسلام آباد میں ایسے مردوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جو بلا وجہ خواتین کو گھورتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر مفاد عامہ میں یہ جملہ لکھوا دیا جائے کہ بلا وجہ دوسروں کو گھورتے ہوئے آپ بندر لگتے ہیں۔ ابسا کے تجربے پر مبنی اس رائے کے جواب میں بہت سے بولے کہ ہو نہ ہو قصور خاتون کا ہوگا یا پھر اس کے لباس کا ہوگا۔ بہت سے مرد و خواتین نے البتہ ان کی تائید کی اور یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہی نہیں، چھوٹے بڑے ہر شہر میں گھورنے کا یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ چند نے یاد کروایا کہ خواتین کو ہراساں کرنے میں گھورنا کمزور ترین درجہ ہے۔ آواز کسنا، پیچھا کرنا، نازیبا اور ذمینی جملے کہنا اور چھونا اس سے بڑھ کر ہے۔ گھورنے پر وہی اکتفا کرتے ہیں جنہیں اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس بحث میں بہت سے صارفین نے ان سیاسی لیڈرانس کا بھی ذکر کیا جو ماضی میں خواتین کے لباس کو ہراساں کیے جانے کی وجہ سے بتاتے رہے ہیں کہ ان کے بیانات نے خواتین کو مزید محفوظ کیا ہے جبکہ مرد کو شہ دی ہے۔ اس بحث میں بہت سے صارفین نے ان سیاسی لیڈرانس کا بھی ذکر کیا جو ماضی میں خواتین کے لباس کو ہراساں کیے جانے کی وجہ سے بتاتے رہے ہیں اور ان کے بیانات نے خواتین کو مزید غیر محفوظ کیا ہے جبکہ مردوں کو شہ دی ہے۔ BBC اردو کے لیے جن خواتین نے بھی اس موضوع پر بات کے لیے رابطہ کیا گیا انہوں نے یک زبان ہو کر یہی شکایت کی ہے کہ مردوں کا انہیں گھورنا ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہی وہ بڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے تنگ نہیں ہوتی بلکہ ان کے مطابق انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہی جینا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلنا ہے اس رویے کو سہنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ وہ لباس اور حلیہ بدل بھی لیں، وہ اپنے آنے جانے کے روٹ اور اوقات تبدیل کر لیں، وہ اپنی کمپنی تبدیل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ مردوں کی نگاہوں کا رخ نہیں تبدیل کر سکتی۔ مشا محمود ایک نوجوان فری لانسر اور بلاگر ہیں اور ان کے تعلق لاہور سے ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک دفتر میں کام کرتی تھیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مردوں کا گھورنا پبلک مقامات کے علاوہ بند عمارتوں میں یعنی کام کی جگہوں پر بھی اسی طرح ہے اور اگر گھورنے والا دفتر میں کسی طرح کا رخ رکھتا ہے تو اس کی شکایت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا مرد یہ جانتے بھی ہیں کہ گھورنا کسی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے؟ کیا انہیں خود اس رویے کی سنگینی کا احساس ہے؟ کیا انہیں کبھی کسی نے یہ سمجھایا کہ ایسا کرنا اخلاقاً برا کیوں ہے؟ شاید یہ وہی سوال اور جواب ہے جو یا تو نصاب اور تربیت کا حصہ ہوتے ہیں یا پھر قانون کی کتابوں میں ان کے لیے سزا درج ہو تو ان کی پرواہ کی جاتی ہے۔ کسی کے گھورنے پر کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوال جب ہم نے منشا محمود کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا کہ بہت غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں اور گھورنے کی عادت دانستہ یا نادانستہ طور پر پال رکھی ہے تو شاید یہ جواب آپ کا رویہ بدلنے میں مدد دے۔ تو چلیے اس سوال سے کسی مرد سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ دانش عطا اللہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یقیناً ایک مسئلہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں ایک عورت کسی مرد کے گھورنے کا جواب میں کیا کرے تو ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اپنی ذاتی حیثیت میں عورت کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اسے نظر انداز کرے، لیکن مردوں کو کم عمری سے یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ یہ رویہ کیوں غلط ہے۔ منشا محمود کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے اپنی جان کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ رد عمل دینے پر کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ پہلے گھورنے یا تنگ کرنے والے شخص پر چلا دیتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اب میں نے پاکستان میں ہجوم کے رد عمل کے خوفناک واقعات دیکھتے ہوئے خود سوچ لیا ہے کہ بس نظر انداز کر دینا چاہیے، ایسے شخص سے نہیں الجھنا چاہیے۔ مردوں کی اکثریت سے انٹرویو میں بات کریں تو خواتین سے اس معاملے میں ہمدردی رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور مردوں کے ناروا رویے کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا ہجوم کی بورڈ کے پیچھے سے وہی بولتا ہے جس کے مطابق مسئلہ مرد میں نہیں عورت کے لباس اور اس کے گھر سے نکلنے یا اکیلے نکلنے میں ہے، یا مغرب کے کلچر کے اثرات کے تحت ایسا ہو رہا ہے، یا یہ کہ عورتوں کی ناجائز آزادی اور بے راہ روی اس کی وجہ ہے۔ اور اب مغرب کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایسی پاکستانی خواتین جو ملک سے باہر سفر کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے باہر جا کر ان کے لیے سب سے بڑا کلچرل شاک یہی ہے کہ وہ سڑک پر، گلی میں یا پبلک بس میں بلا خوف جا سکتی ہیں۔ انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں بلا وجہ گھورے گا یا چھونے کی کوشش کرے گا۔ جویریہ وسیم ایک نوجوان فلم میکر ہیں۔ فرانسیس میں فلم کی تعلیم کے دوران انہیں یہی تجربہ رہا۔ BBC سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیسے پاکستان میں ان کے مرد کولیگز اور ساتھی اس خوف سے خالی زندگی گزارتے ہیں جبکہ خاتون ہوتے ہوئے انہیں مسلسل ایک ڈر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ہر وقت اپنی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا پڑتا ہے۔ میں گھر کے باہر ہی واک کر رہی ہوں تو مرد کھڑے ہو کر گھورنے لگتے ہیں، سر سے پاؤں تک جہاں تک وہ گھور سکیں مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جتنا کور کر لیں، چادر بھی لے لیں، پھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ٹیکسی ایپس استعمال کرنا بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہو گیا ہے۔